اب میں ان کو ان کی زبان میں جواب دوں گا. انہوں نے کہا تھا نا شان نزول آیات اور احادیث کا پیش کریں, تو سن لیں یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت, اس کا شان نزول بھی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے, مشکات کے اندر بھی, اور امام ترمذی نے خود اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر, فتح مکہ کے بعد آلموسٹ 3-4 مہینے کے بعد, یہ مشرکین عرب سے آخری جنگ تھی نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی. غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا, اور مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی اس کے ساتھ اپنا اسلحہ ٹچ کر لے یا اپنی تلوار تھوڑی دیر کے لیے اس درخت پہ لٹکا لے اسے جنگ میں فتح ہو جائے گی. بعض صحابہ کرام نے حضور سے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کر لیں. اندازہ کریں یہ بات صرف سننا تھی, نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر فتویٰ کیا لگا دیا. وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ آیات جو ہیں وہ کافروں کے بارے میں, مسلمانوں پہ بھی نہیں لگ سکتی. نبی علیہ السلام نے کافروں والی باتیں اپنے صحابہ کے اوپر خود لگا دی. آپ نے کہا سبحان اللہ, اس میں محذوف تھا عما یشرکون, اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے کہ جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی, کہ جب وہ سمندر سے پار لگے, سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی علیہ السلام نے, اور انہوں نے ایسی قوم کو پایا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھی. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں, ہم اس پر دھیان کر کے اعتکاف کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو یہ شرکی ایکٹیویٹیز کی طرف مائل کر رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا بت مانگا تھا ان بت پرستوں کی طرح ان کے ساتھ تشبیہ دے دی اپنے صحابہ کرام کی ڈیمانڈ کو. سمجھ رہے ہیں نا بات, سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں میں ہی سمجھا سکنا تو. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت, جو خرابیاں ان میں آئی تم میں بھی آئیں گی. تو اب مجھے بتائیں یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ فیشن کے بارے میں نکلی یا عقیدوں کے بارے میں؟ اور عقیدے بھی کون سے؟ جو شرک کی طرف لے جانے والے تھے. حالانکہ صحابہ کرام نے وہ بت نہیں مانگا تھا, نہ کوئی درخت مانگا تھا جس کی عبادت کریں. یہ لادہ بات ہے کہ آج کئی مزارات ہیں جن پہ درخت لگے ہیں, اس کے ساتھ لوگ ٹاکیاں باندھتے ہیں جس طرح کے مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے. صحابہ کرام نے صرف کہا کہ ہم برکت حاصل کریں گے. صحابہ کرام کے بارے میں آپ شرک کا سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی اس ایکٹیویٹی کو اس طرف کہا کہ تم نے بھی یہی کام شروع کر دینا ہے. یعنی تم سے مراد امت محمدیہ. صحابہ کرام کو تو اسپیشل پروٹیکشن تھی نا, بخاری مسلم میں ہے کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. جو یہی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب دھوکہ دیتے ہیں جی, آپ نے فرمایا مجھے امت سے شرک کا خوف نہیں. واہ واہ, امت سے شرک کا خوف نہیں ہے تو امت نے تو ایک جعلی پیغمبر کھڑا کر لیا, اتنا بڑا غلام احمد قادیانی دجال. کیا رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا؟ علی اللہ کہنا شروع کر دیا, کیا شرک نہیں کیا؟ علی اللہ کہنا جو ایک شیعہ کا آف شوٹ ہے نصیریہ, جسے شیعہ خود بھی کافر سمجھتے ہیں, وہ علی اللہ کہتے ہیں. تو کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ کیا یہ یہود و نصارہ کا فرقہ ہے جو شرک کر رہا ہے؟ شیعہ سے ہی نکلا ہے نا. قادیانی فرقہ جو کفر کے اندر مبتلا ہوا سنیوں سے ہی نکلا ہے نا. غلام احمد قادیانی سنی تھا, شیعہ نہیں تھا. بلکہ اس کے ماننے والے تو ابھی تک اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ حنفی بریلوی, حنفی دیوبندیوں کے جائز بھائی ہیں حنفی قادیانی جی. ہاں, ان کے مربی کی وہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ ہم امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں جی. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. قرآن و سنت کو وہ بھی نہیں فالو کرتے. اور یہاں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے, کوئی بیچارہ رفع الیدین سنت کے مطابق نماز شروع کر دے, انہوں کہتے ہیں اے قادیانی ہو جائے گا. اور قادیانی تو تواڈے بھرا نے, ہاں
चिश्ती रसूल अल्लाह, अशरफी रसूल अल्लाह। हाँ हुण समझ आई ना किते भरा ने हो। और नमाज भी उन्हां ली तुहाडी बगैर रफुल यदैन दे। और जो बुखारी मुस्लिम के तरीके के मुताबिक जो नबी इस्लाम का मुबारक तरीका है रफुल यदैन से नमाज पढ़ता है, वो कैसे कादियानी हो सकता है? उसकी तो कोई बात भी कादियानियों के साथ मैच नहीं करती। तुम्हारी तो नमाज भी कादियानी वाली, तुम्हारे बुजुर्गों ने कलमे पढ़ाए चिश्ती रसूल्ला, अशरी रसूल्ला। आज खैर हमारे डर की वजह से कह रहे हैं किताबां चेंज हो गई हैं, आए हो ना दाढ़ थले। हाँ 10 साल पहले तो तुसी मुनाजरे करते फिरते सो। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। दफा करते थे शतीहात के नाम पे, ठीक है जी, मार्फत के नाम के ऊपर। आज इंजीनियर के डर की वजह से अपने बुजुर्गों को ही छोड़ के भाग गए। हमने ये तो सुना था कि बांदरी दे जो पैर सड़ देना वो बच्चे देंदी है अपने थले। बंदरिया के अगर पांव जले ना तो वो अपने बच्चों को पांव के नीचे ले लेती है। ये छोटे वो बांदर ने जितने अपने बाबे पैर थले देते हैं, कैसी नहीं, उनका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। हाँ ऐसे पैर साड़े ने मैं दे। बस तुसी हुण पता क्या करना है, एक वड्डी बोतल रखनी 1.5 लीटर दी, हाँ एक चिप्सां दा पैकेट, ते इंजॉय करना इन्हां दी चीखां नूं इंशाअल्लाह ताला। हाँ जदों ये अपने बंदरां नूं थले दे रहे होणगे ना, छोटे छोटे बांदर वड्डे बांदरां नूं, बनु उमैया दे बंदर, तो अब ये हर चीज से भागे में। तो ये मैंने आपको बताया कि ये शान नुज़ूल का ये बिल्कुल धोखा देते हैं, बिल्कुल इन्होंने फ्रॉड मचाया हुआ है, खुद ये सब कुछ कर रहे होते हैं। ये मैंने नबी इस्लाम से आपको मिसाल दी कि अल्लाह के नबी इस्लाम ने कुफरी एक्टिविटीज वाली बात अपने सहाबा किराम के ऊपर लगा दी कि तुमने वही काम किया है। फिर आपने उम्मत को क्या तरगीब दी? मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है, आप दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसन युअबदु, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को ऐसा बुत ना बनने देना कि लोग उसकी परस्तिश शुरू कर दें। रसूलुल्लाह ने अपनी कब्र मुबारक, जो हमें हमारे माँ बाप औलाद हर चीज से बढ़कर इस प्लेनेट अर्थ पे अगर आप कोई पूछे ना मेरे लिए सबसे ज्यादा कोई मुतबरक जगह है तो रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक है। इस वजह से कि नबी इस्लाम वहां तशरीफ फरमाए। नबी इस्लाम अपनी कब्र को कह रहे हैं बुत, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसन युअबदु, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को ऐसा वसन, ऐसा बुत ना बनाना कि लोग इसकी पूजा शुरू कर दें। नबी इस्लाम ने तौहीद एस्टैब्लिश करने के लिए अपनी कब्र को बुत से तशबीह दे दी, और यहां लोग कब्रों के बारे में बेफिक्र हुए हैं। फिर बुखारी में हदीस कि देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह सारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था, यानी ईसा इब्ने मरियम को। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और हम यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी इस्लाम ने उम्मत को भी आगे से तरगीब दिलाई। फिर उम्मत ने तरगीब कैसे पकड़ी? बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि नबी इस्लाम के आखिरी दिन चल रहे थे और आपके पास पानी का एक बर्तन रखा हुआ था। आप तकलीफ की वजह से बार बार अपने चेहरे अकदस से चादर हटाते और फिर उस पानी से अपने जिस्म पे कुछ मल के बुखार की शिद्दत को ठंडा करते और बार बार ये कहते, लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। नबी इस्लाम की आखिरी वक्त की टेंशन ये है कि मेरी उम्मत मेरे साथ कोई ऐसा मामला ना करे। और इस हदीस में बुखारी और मुस्लिम दोनों में आगे हमारी माँ सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा के अल्फाज हैं कि अगर हमें यह खतरा ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पे सजदे शुरू कर देंगे तो मैं रसूलुल्लाह की कब्र को अवामुन नास की ज़ियारत के लिए खुला छोड़ देती, यानी अपने हुजरे की दीवार भी गिरा देती, जिसका जब दिल करे रसूलुल्लाह की कब्र पे हाजिर हो। लेकिन मुझे ये खतरा है कि लोग कब्र पे सजदे शुरू कर देंगे। अम्मा आयशा को तो किसी ने नहीं कहा कि जी बाद में तो बरेलवियों ने और शिया ने ये मामलात आगे लेके चलने हैं कि जी उम्मत में शिरक आना ही कोई नहीं है, तो तुहानू नहीं पता कि शिरक नहीं आएगा। वो चीज ही कुछ और थी, उसके लिए मेरी तफसीली वीडियो है, मुझे तुमसे शिरक का खौफ नहीं, ये मैंने तफसीली वीडियो एक रिकॉर्ड कराई है, वो आज मेरा टॉपिक नहीं है। फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, नबी इस्लाम का आखिरी वक्त चल रहा है और हुजूर की 3 बीवियां आपके पास बैठी हुई हैं, सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा उम्मे हबीबा और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। इनमें से 2 तो ऐसी हैं जो सीनियर हैं और उन्होंने हिजरत मदीना से पहले हिजरत हबशा भी की हुई है, उम्मे सलमा ने भी और उम्मे हबीबा ने भी। उस वक्त खैर वो उम्मुल मोमिनीन नहीं थी, अपने एक्स हस्बैंड्स के अकद में थी वो।
تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم حبشہ ہجرت پہ گئے تھے نا تو وہاں ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضور تکلیف کی وجہ سے، اور آپ کا آخری وقت آیا ہوا ہے، تکلیف کے عالم میں بھی ایک دم جب یہ بات سنی نا تو فوراً آپ متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا ان کی یہی تو خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا پیغمبر مر جاتا تھا نا تو وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے، مسجدیں بنا لیتے تھے، پھر پوجا شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن وہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے. آپ کے پیغمبر کو آخری وقت میں ٹینشن یہ ہے کہ امت اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کام نہ کرے، اور آج امت نے پیغمبر کو تو چھوڑ دے، جعلی بابوں کے ساتھ وہ قیدے وابستہ کر لیے ہیں. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ان کی وفات سے 5 دن پہلے میں نے یہ بات سنی تھی خود، کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا، کوئی پیغمبر فوت ہو جاتا تھا، تو لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. میرے ساتھ تم نے یہ کچھ نہیں کرنا، میں تمہیں منع کرتا ہوں. یار کسی بریلوی نے جو ادھر موجود تھے حضور کے زمانے میں، حضور کو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خود ہی کہا امت نے شرک نہیں کرنا، یہ آپ کو آخری وقت میں ٹینشن کیوں پڑی ہوئی ہے؟ حضور کو پتا تھا کہ یہ ساری خرابیاں امت میں آئیں گی. یہ 3 میں نے آپ کو اتنی میجر باتیں بتا دی ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، 3 سے بھی خیر زیادہ ہو چکی ہیں، 5 ہو چکی ہیں. اب آگے چلیں، آگے چل. ہاں آگے بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئی تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف، لیکن جنگ جمل کے دنوں میں مجھے حضور کی ایک حدیث نے نفع پہنچایا اور میں ایسا کام کرنے سے رک گیا. اب ذرا صحابی کے الفاظ آپ نے سننے ہیں کہ وہ حدیث کون سی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود یہ بات سن رکھی ہے کہ جو قوم اپنی عمارت، اپنی حکومت، اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور پھر ساتھ وہ صحابی کہتے ہیں یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا تھا. یہ وہی عورت تھی جو حضرت عمر کے دور میں جس کو شکست ہوئی اور پرشین امپائر گری قادسیہ کے اندر سعد ابن ابی وقاص کے ہاتھوں، اس وقت وہی عورت حکمران تھی. تو جب وہ حکمران بنی تو نبی علیہ السلام اس وقت دنیا میں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا یہ قوم کبھی فلاں نہیں پائے گی، انہوں نے اپنی عمارت ایک عورت کے سپرد کر دی ہے. اب مجھے بتائیں وہ عورت تو یہود و نصارہ بھی نہیں، آتش پرست، آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، کافر تھے. اور صحابی وہ کافروں والی آتش پرستوں والی حدیث فٹ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کے اوپر. دیکھا آپ نے؟ ہاں ان کو میں ہی جواب دے سکتا ہوں. اور تو گل کتنے گئی کہ جی وہ کافراں لیاں گلاں مسلمانوں ہوتے نہیں لگ سکتیاں، اور لا لا کے ہمیں بخاری سے عبداللہ بن عمر کا قول پیش کرتے ہو. عبداللہ بن عمر نے بالکل ٹھیک کہا کہ خوارج نہ حق فٹ کر رہے تھے مولا علی اور ان کے ساتھیوں کے اوپر. اگر حق پہ مبنی فٹ کی جائے پھر کوئی حرج نہیں ہوتا، جس طرح اس صحابی نے کیا. انہوں نے کہا میں عائشہ کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ عورت کے حوالے جب سپردگی ہو جائے حکومت کی وہ کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو حکمران بنا لیا. ایک آتش پرست عورت جب حاکمہ بنی اس کی مثال سیدہ عائشہ کے حوالے سے فٹ کر کے وہ صحابی حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گئے. اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام کا بھی یہی عقیدہ تھا جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں، کیا جسے فٹ اسے گفٹ. آمدہ تسی گل کرو شان نزول دی. ہاں